ہمارے آس پاس بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو خاموش رہ کر بھی سب کی توجہ اپنی طرف کر لیتی ہیں۔ ہر شخص انہیں عزت دیتا دکھائی دیتا ہے، مگر کچھ عورتیں بہت بولتی ہیں، سب کی عزت بھی کرتی ہیں، اچھا بننے کی اور اچھا کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہوتی ہیں، پھر بھی لوگ انہیں سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ اور آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ نفسیات کے مطابق یہ فرق خوبصورتی، کپڑوں یا آواز کا نہیں ہوتا، بلکہ ان عادتوں کا ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ ایک عورت کی شخصیت، خود اعتمادی اور عزت کو کمزور کر دیتی ہیں۔ اکثر خواتین کو ان کی غلطیوں کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہوتا ہے، پھر وہ دل ہی دل میں سوچتی ہیں کاش میں نے یہ عادتیں پہلے ہی چھوڑ دی ہوتی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے وہ 7 عادتیں جو ایک عورت کی عزت کو، وقار کو اور خود اعتمادی کو خاموشی سے کمزور کر دیتی ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی جانیں گے کہ ان عادتوں کو بدل کر آپ اپنی شخصیت کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور باوقار کیسے بنا سکتی ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو ہر عورت کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہونے والی ہے، اسی لیے اس ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ مت کیجیے گا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا اورا اتنا اسٹرانگ ہو جائے کہ کوئی بھی آپ کو نظر انداز نہ کر سکے، تو اس ویڈیو میں میرے ساتھ رہیے گا۔ آج کی ویڈیو آپ کی زندگی بدل دے گی۔ آج کے ٹاپک پہ بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور اس پیاری سی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ اچھا، ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے سے میں کینوس لے کے آئی تھی، بلکہ کافی دنوں کے پڑے ہوئے تھے، تو سوچا آج ان پہ تھوڑا سا پینٹ کرتے ہیں اور انہیں پیارا سا بنا کے اپنی وال پہ ڈیکوریٹ کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پینٹنگ کے کچھ کلپس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور اس کے ساتھ بہت ہی ضروری ٹاپک آج کا کہ وہ کون سی 7 عادتیں ہیں جو ہم عورتوں کی عزت کم کر دیتی ہیں، یا اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے کردار کو جو کمزور کر دیتی ہیں نا، وہ بھی یہی عادتیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی عادت جو آپ نے ختم کرنی ہے نا، وہ یہ ہے کہ اپنی سیلف ریسپیکٹ پہ کبھی بھی کمپرومائز مت کریں۔ یہ غلطی بہت سی عورتیں کر رہی ہوتی ہیں، اپنی عزت پر سمجھوتا کر لیتی ہیں۔ دیکھیں، کچھ خواتین نا صرف اس خوف سے کہ کہیں رشتہ خراب نہ ہو جائے، ہر غلط رویہ برداشت کرتی رہتی ہیں۔ کبھی اس لیے ساس نند کی باتیں جو ہے چپ چاپ سہ لیتی ہیں، کوئی بھی تکلیف دیتا ہے سسرالی رشتہ، یہ سوچ کے برداشت کر لیتی ہیں کہ شوہر ناراض نہ ہو جائے، شوہر سے ڈرتی ہیں، کوئی بات ان سے نہیں کرتی، اپنے دل کی کوئی دکھ کوئی تکلیف اپنے شوہر سے شیئر نہیں کرتی، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی سیلف رسپیکٹ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اور سیم ایز اٹ از، اگر آپ اپنے والدین کے گھر پہ ہیں، وہاں پہ اگر آپ اپنی سیلف رسپیکٹ کو ہرٹ ہوتا دیکھتی ہیں اور خود کے لیے کوئی سٹیپ نہیں لیتی نا، یا کوئی ہیلدی باؤنڈریز نہیں بناتی، تو پھر بھی آپ اپنی عزت پر سمجھوتا ہی کر رہی ہوتی ہیں، اپنے کردار کو کمزور کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ دوسروں کو یہ موقع دے رہی ہوتی ہیں کہ وہ آپ پہ جب مرضی انگلی اٹھا لیں، جب مرضی آپ کو ذلیل کر لیں۔ تو اگر آپ بھی اسی خوف سے کہ کہیں رشتے خراب نہ ہو جائیں، ہر غلط رویہ برداشت کر رہی ہیں نا، اور بات کہنے سے ڈرتی ہیں، اپنی تکلیف کو چھپا لیتی ہیں، اور بار بار ہونے والی بےعزتی کو بھی خاموشی سے قبول کر لیتی ہیں، تو یقین کریں یہ آپ کی سب سے بڑی عادت ہے جو آپ کو کمزور کرتی ہے، دوسروں کی نظر میں آپ کو بے وقت بنا دیتی ہے۔ کیونکہ جو عورت مسلسل اپنی عزت پر سمجھوتا کرتی ہے نا، وہ نہ صرف خود اعتمادی ختم کر دیتی ہے اپنی، بلکہ لوگ بھی انہیں سنجیدگی سے لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ عزت وہاں کم ہونے لگتی ہے جہاں انسان خود اپنی عزت کی حفاظت چھوڑ دیتا ہے۔ آپ اگر یہ سوچتی ہیں نا کہ کوئی آ کے آپ کی عزت کی حفاظت کرے گا، کوئی آ کے آپ کے لیے سٹیپ لے گا، کوئی آ کے دوسروں کا منہ بند کروائے گا یا ان کی زبانیں پکڑے گا، تو یقین کریں یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ نے نرمی اور احترام کے ساتھ اپنی حدیں واضح کرنی ہوتی ہیں، کیونکہ عزت جو ہوتی ہے وہ مانگنے سے کبھی بھی نہیں ملتی، یہ آپ کو اپنے کریکٹر سے، اپنے رویے سے، اپنی خودداری سے حاصل کرنا ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ میں یہ عادت ہے کہ آپ اپنی کوئی باؤنڈریز نہیں سیٹ کرتی، آپ اپنی سیلف رسپیکٹ پہ سمجھوتا کر لیتی ہیں، تو آج سے اپنی اس عادت کو بدلیں تاکہ آپ کا اورا بھی اسٹرانگ ہو، لوگ آپ پہ انگلی اٹھاتے ہوئے، آپ پہ بات کرتے ہوئے 100 بار سوچیں۔ اب بات کرتے ہیں جی دوسری عادت کی، اور یہ عادت بھی ہم سب ہاؤس وائف میں بہت زیادہ کامن ہوتی ہے کہ ہم اپنی سیلف کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ اپنی ذات کو نظر انداز کرنے کی جو عادت ہوتی ہے نا، یقین کریں یہ صرف اور صرف آپ کے لیے پچھتاوے کا سبب بنتی ہے، اور یہ پچھتاوا آپ کو تب ہوتا ہے نا جب آپ 30 کراس کرتے ہیں، جب آپ کی عمر 30 سال سے زیادہ ہونے لگتی ہے، پھر آپ کو ریلائز ہوتا ہے کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ایک کڑوا سچ آپ کو آج سننا ہی پڑے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ جو خواتین دن رات شوہر کی خدمت میں، گھر والوں کی ذمہ داریوں میں، اپنے بچوں کی دیکھ بھال میں کھو جاتی ہیں نا، اپنی صحت کو، اپنی تعلیم کو، اپنی شخصیت کو، خاص کر اپنے ذہنی سکون کو کھو دیتی ہیں نا، بعد میں ان کی کوئی وقت نہیں رہتی، کوئی عزت نہیں رہتی، نہ ہی آپ کے شوہر کی نظر میں، نہ ہی بچوں کی نظر میں، اور نہ ہی آپ کے سسرال والوں کی نظر میں۔ یہ ایسا سچ ہے جو ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دیتی ہوں، آپ اپنے آس پاس ان خواتین کو دیکھیں جن کا گھر ہر وقت بکھرا رہتا ہے، یہ جب دل کرتا ہے کام کرتی ہیں یا نہیں کرتی، لیکن اپنی گرومنگ پہ انہوں نے پورا فوکس کیا ہوتا ہے، ان کے بال اچھے سے بنے ہوتے ہیں، اسکن ان کی شائن کر رہی ہوتی ہے، ان کے جو کپڑے ہیں وہ ہر وقت ویل ڈریس رہتی ہیں، اپنا آپ انہوں نے بالکل ٹپ ٹاپ رکھا ہوتا ہے،
ان کو نہ بچوں پہ اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اور ایسی عورتوں کے بچے بھی آٹومیٹکلی جو ہے نا بڑے اچھے نکل آتے ہیں۔ اور بعض خواتین جو ہوتی ہیں سارا دن خوار ہو جاتی ہیں بچوں کے پیچھے، گھر کی ذمہ داریوں کے پیچھے، اور بچے ان کو اتنا ہی ستاتے ہیں، اتنا ہی تنگ کرتے ہیں۔ اب اس بات میں پوائنٹ یہ ہے کہ وہ خواتین جو گھر میں ہر وقت خوار نہیں ہوتی بلکہ اپنی گرومنگ پہ ٹائم دیتی ہیں، واک کرتی ہیں، ایکسرسائز کرتی ہیں، اپنے آپ کو فٹ فاٹ رکھتی ہیں، ہر وقت نیٹ اینڈ کلین رہتی ہیں نا، وہ عورتیں اپنے شوہر کی نظر میں اور پورے معاشرے کی نظر میں بہت اچھی مانی جاتی ہیں۔ ایسی عورتوں کا چاہے گھر بکھرا ہو لیکن جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں تو ہر بندہ ان کی تعریف کرتا ہے۔ اور اگر آپ اپنے شوہر کی مثال ہی لے لیں تو وہ بھی ایسی عورت کو جب دیکھیں گے تو آپ سے کمپیریزن ضرور کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے یہ بھی تو عورت ہے نا، اس کے بھی تو بچے ہیں، دیکھو اس نے اپنے آپ کو کیسے مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے، تم سے تو بس گھر کے کام ہی نہیں ہوتے، تم سے بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہوتی، تم سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نا ایسا۔ یہ مڈل کلاس گھرانوں کی تقریباً ہر گھر کی کہانی ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتی ہیں نا کہ آپ دن رات خدمت کر کے اپنے آپ کو خوار کر کے اپنے شوہر کی نظروں میں بہت عالی شان بن جائیں گی، یا آپ کے گلے میں کوئی گولڈ میڈل آ کے ڈالا جائے گا کہ آپ نے اپنے گھر کا بہت اچھے سے خیال رکھا، یقین کریں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ صرف اور صرف یہ ہوگا آپ کی نہ قدری ہوگی، آپ کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، آپ خود کمزور ہو جائیں گی، آپ کا مینٹل لیول لو ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اور مسئلے ہیں جو عمر کے ساتھ ہمیں فیس کرنا پڑتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کمزور نظر نہ آئیں، آپ سب آپ کی عزت کریں، آپ کو طاقتور سمجھیں، آپ کا احساس کریں، اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنا احساس خود کرنا ہے۔ کیونکہ تھوڑے ہی سالوں بعد جب آپ کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ خود محسوس کریں گی کہ آپ کے پاس آپ کی کوئی شناخت باقی نہیں رہی، آپ کے پاس کیا بچا ہے، صرف اور صرف خالی پن۔ اسی لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ صرف اپنے لیے رکھیں، اپنے آپ پر توجہ دیں، اپنے پہ فوکس کریں، اپنی کوئی اسکن کیئر کر لیں، اگر آپ کو واک کرنے کا دل کر رہا ہے وہ کر لیں، اگر آپ کو ایکسرسائز کرنے کا دل کر رہا ہے یوٹیوب پہ ویڈیو بھری پڑی ہیں وہاں سے لگائیں اور اپنے آپ کو ایکٹیو کریں، اپنی شخصیت پر کام کریں، خود کو مضبوط بنائیں۔ آپ کی یہ وہ عادت ہے نا جو آپ کو کبھی بھی پچھتاوا نہیں دے گی، لیکن اگر آپ خود کو صرف گھر کے کاموں تک محدود رکھیں گی، ہر وقت پریشان رہیں گی، تو یقین کریں آپ کی یہ عادت آپ کو کمزور تر بناتی جائے گی۔ اب بات کر لیتے ہیں جی تیسری کون سی عادت ہے، اور وہ یہ ہے اوور شیئرنگ جو آپ کرتی ہیں نا اپنے پرسنل میٹرز دوسروں کے ساتھ، یہ وہ بات ہے جو آپ کو بالکل کمزور ثابت کر دیتی ہے۔ کیونکہ جو خواتین ہر بات ہر کسی کو بتا دینے کی عادی ہوتی ہیں نا، ایسی عورتیں کبھی بھی عزت نہیں پاتی۔ کچھ خواتین جو ہوتی ہیں اپنے گھر، شوہر، بچوں یا مالی حالات یا ذاتی مسائل جو ہوتے ہیں نا ہر دوست، رشتہ دار یا جاننے والے کے ساتھ شیئر کر دیتی ہیں۔ انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کا دل ہلکا ہو جائے گا، لیکن اکثر یہی باتیں بعد میں ان کے خلاف استعمال ہو جاتی ہیں، اور جو آپ نے سوچ کے شیئر کیا تھا نا کہ آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا، وہ دل اور زیادہ بوجھل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ سچ یہ ہے کہ ہر انسان آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا، اور ہر کان آپ کے راز سننے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ بہت زیادہ اپنی زندگی کو دوسروں کے سامنے کھول دینا نا انسان کی شخصیت کے وقار کو بھی کم کر دیتا ہے، اور بعض اوقات رشتوں میں بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ جبکہ جو سمجھدار عورتیں ہوتی ہیں، جو مضبوط عورہ کی عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ کبھی بھی اپنے پرسنل جو میٹرز ہیں ہر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتی۔ اور ایک کوالٹی میں نے ایسی عورتوں کی یہ بھی دیکھی ہے کہ اگر انہیں کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، تو یہ ڈائریکٹ اپنا نام لے کے کسی سے بھی مشورہ نہیں کرتی۔ یہ یوں بکر کے بات کرتی ہیں کہ میری فلاں ایک دوست ہے، اس کے ساتھ یہ پرابلم چل رہی ہے، تو اس کو ایسے میں کیا کرنا چاہیے، وہ مجھ سے مشورہ مانگ رہی ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اس کو کیا مشورہ دوں۔ اس طرح کر کے نا یہ کسی کے ساتھ بھی اپنی بات شیئر کرتی ہیں، اسٹریٹ فارورڈ میں اپنا آپ نہیں بتاتی، اپنا راز نہیں کسی کو بتاتی، کسی کو یہ موقع ہی نہیں دیتی کہ کوئی انہیں کمزور ثابت کرنے کی کوشش کرے یا ان کے بارے میں کوئی بات کرے۔ سو آپ نے بھی یہی کرنا ہے۔ ہر بات شیئر کرنا جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی آپ کے لیے اچھا نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات یہ سب سے بڑی آپ کی نادانی ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کے کچھ دروازوں کو بند رکھنا ہی عقل مندی ہوتی ہے۔ ہر راز، ہر بات، ہر مشورہ ہم ہر کسی سے نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کبھی ایسی پریشانی میں ہیں بھی تو آپ نے یہ طریقہ اپنانا ہے، یہ پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا، کبھی بھی ڈائریکٹ اپنی بات کر کے کسی سے مشورہ نہ کریں۔ آپ کسی کا نام لے کے کسی کی کہانی بیان کر کے مشورہ لے سکتی ہیں۔ اچھا، اگر ابھی تک آپ میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں نا تو پلیز اگلے جو 4 پوائنٹ ہیں نا ان کو بھی ضرور سنیں گا، کیونکہ اس ویڈیو کا ہر پوائنٹ بہت زیادہ اہم ہے، اور یہ وہ باتیں ہیں نا جو ہم میں سے بہت سی خواتین کر رہی ہوتی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں جی چوتھی عادت کی، اور یہ وہ عادت ہے جو بہت سی خواتین میں پائی جاتی ہے، ہر وقت شکایات یا منفی سوچ رکھنے کی عادت۔ ہوتا ہے نا اکثر ہم کسی عورت کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کے پاس صرف اور صرف کمپلینز ہوتی ہیں یا نیگیٹو باتیں ہی ہوتی ہیں، فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا، فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا۔ اس طرح کی باتیں ہی ان کے منہ سے ہم سنتے چلے جاتے ہیں اور سنتے چلے جاتے ہیں، اور ان کا کیا دماغ خراب ہوگا، سننے والے کا بھی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ میں یہ عادت ہے نا کہ آپ کی زبان پر ہر وقت شکایت رہتی ہے، موازنہ رہتا ہے، دوسروں کی برائیاں اور قسمت کا رونا رہتا ہے، تو یقین کریں لوگ آہستہ آہستہ آپ سے دور ہونے لگتے ہیں، کیونکہ منفی سوچ جو ہوتی ہے نا یہ صرف تعلقات کو خراب نہیں کرتی
بلکہ انسان کے چہرے کو، اس کے لہجے کو، اس کی شخصیت کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ اور اگر آپ میں یہ عادت ہے تو یہ عادت ایسی ہے جو آپ کو کبھی بھی سکون سے رہنے نہیں دے گی، آپ کے ارد گرد کے ماحول کو بھی بوجھل بنا دے گی، آپ کو ہر چیز میں مشکل اور پریشانیاں ہی نظر آئیں گی۔ جبکہ ایک سمجھدار عورت جو ہوتی ہے نا، وہ کبھی بھی نیگیٹو تھاٹس کو جو ہے نا اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتی، کبھی بھی کمپلینز نہیں کرتی، بلکہ وہ اپنا راستہ تلاش کرتی ہے، صبر سے، دعا سے، شکر سے وہ سارا جو ہے نا اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور یہی وہ عادت ہوتی ہے جو اس کا اورے کو اسٹرانگ بناتی ہے۔ کوئی بھی ایسی عورت کے بارے میں بات نہیں کرتا، ہر کوئی اس کی عزت کرتا ہے، کیونکہ اس عورت کے اندر خود اعتمادی ہوتی ہے، وہ خود کو کمزور نہ ثابت کرتی ہے نہ محسوس کرتی ہے۔ اسی لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ شکایت کم کرنی ہے، شکر زیادہ کرنا ہے۔ ہر دن 3 ایسی نعمتیں آپ نے لکھنی ہیں جن پر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں۔ مثبت سوچ رکھیں، مثبت گفتگو کریں، ہمیشہ اچھا سوچیں، اچھا بولیں۔ یقین کریں یہ وہ عادت ہے جو آپ کی شخصیت کو ٹوٹلی چینج کر دے گی، آپ کو اسٹرانگ کر دے گی۔ آپ چاہیں گی بھی نا تو آپ کو نیگیٹو تھاٹس پھر نہیں آئیں گی۔ یہ جو آپ کا دل ہر وقت پریشان رہتا ہے، ذہن پہ ہر وقت ایک پریشانیوں کا بوجھ رہتا ہے، مستقبل کی فکر رہتی ہے، ماضی کے پچھتاوے رہتے ہیں، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ کر کے آپ سے دور ہو جائیں گی، آپ کی صرف اس ایک عادت کی وجہ سے کہ آپ نے وہ چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہیں۔ آپ کے پاس وہ چیزیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں، اپنے سے نیچے دیکھیں گی تو پھر دیکھیے گا آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کا کتنا شکر ادا کرنے کا دل کرے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی، اور وہ یہ ہے کہ اپنی ذات کا یا اپنی زندگی کا دوسروں سے موازنہ کرنا۔ کیونکہ بہت سی خواتین سوشل میڈیا یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ کر نا اپنی زندگی کا موازنہ شروع کر دیتی ہیں۔ کسی کے کپڑے اچھے ہیں، کسی کا گھر اچھا ہے، کسی کا شوہر بہت کیئرنگ ہے، یا کسی کی زندگی جو ہے نا وہ دیکھ کے آپ کو بہت ہی زیادہ ایک احساس کمتری کی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ فلاں کے پاس بہت ساری نعمتیں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے اندر یہ عادت ہے نا تو یقین کریں آپ کی یہ جو عادت ہے نا دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کرنے کی، یہ صرف کمپیریزن ہی رہے گا، یہ آہستہ آہستہ کر کے حسد، جلن، بے چینی، احساس کمتری اور ناشکری کو جنم دے دے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جن عورتوں کے اندر یہ عادتیں آ جاتی ہیں نا، ان کی خوشیاں خود بخود ختم ہونے لگ جاتی ہیں، ان کی آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو اگر آپ کے اندر یہ عادت ہے کہ آپ سوشل میڈیا سے کسی بھی چیز سے اگر بہت زیادہ انسپائر ہو جاتی ہیں اور ان کے ساتھ اپنی زندگی کا کمپیریزن کرنا شروع کر دیتی ہیں نا، تو یقین کریں آپ کی زندگی کا سکون ختم ہونے لگ جائے گا۔ آپ نے عادت یہ اپنانی ہے کہ آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ نے اس کو دیکھتے ہوئے شکر ادا کرنا ہے، اور اپنی زندگی کا مقابلہ کبھی بھی دوسروں کی زندگی سے نہیں کرنا، اور نہ ہی اپنے کل کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو آج زندگی دی ہے تو اس دن کو اچھے طریقے سے گزاریں، اس دن کی جو آپ کی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ہیں ان کو اہم سمجھیں، ان خوشیوں کو سیلیبریٹ کریں۔ اگر آپ دوسروں کی زندگی کی طرف دیکھتی رہیں گی نا تو آپ کی اپنی جو خوشیاں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اور ایک مثال بھی ہے نا کہ دوسروں کے محل کو دیکھ کر اپنی جھونپڑی کو آگ نہیں لگا دیتے۔ اس مثال کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی اس عادت کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس میں شکر ادا کرنا ہے، اور کبھی بھی کسی کے ساتھ کمپیریزن نہیں کرنا۔ اب بات کر لیتے ہیں جی 7ویں اور آخری عادت کی، اور وہ یہ ہے کہ سیکھنا چھوڑ دینے کی عادت۔ بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو پرسنل گروتھ پہ کام نہیں کرتی، لائف لانگ لرننگ نہیں کرتی، یہی سوچتی ہیں کہ اب شادی ہو گئی یا بچے ہو گئے، بس بچوں کو آگے بڑھانا ہے، ان کو سکھانا ہے، ہم نے پڑھ کر یا کچھ سیکھ کر کیا ہی کر لینا۔ اور یقین کریں کمزور عورتوں کی سب سے بڑی عادت ہی یہی ہوتی ہے کہ بس وہ یہی سمجھتی ہیں کہ ہماری یہی زندگی ہے، صبح اٹھے، گھر کے کام کیے، بچوں کو اسکول بھیجا، شوہر کو آفس بھیجا، اور اس کے بعد کھایا پیا، کھانا بنایا اور سو گئے۔ لیکن جن عورتوں کا کریکٹر سٹرونگ ہوتا ہے، ان کا اورا سٹرونگ ہوتا ہے، جو اپنی طرف سب کی نظریں خود بخود کھینچ لیتی ہیں نا، ان عورتوں میں یہی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی سیکھنے کے عمل کو روکتی نہیں ہیں، نئی چیزیں سیکھتی ہیں، کتابیں پڑھتی ہیں، مہارتیں حاصل کرتی ہیں، کوئی بھی سکل گھر بیٹھے بھی وہ حاصل کر لیتی ہیں۔ یعنی کہ اپنے ذہن کو نا ہر وقت وہ ان کاموں میں نہیں لگاتی کہ فلاں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، فلاں رشتہ دار کیا کہہ رہا ہے، فلاں نے میرے پہ کیا کامنٹ پاس کیا تھا۔ ان ساری فضول کی سوچوں سے نا وہ خود کو آزاد کر کے اپنے اوپر کام کرتی ہیں، اپنی سیلف گروتھ پہ کام کر رہی ہوتی ہیں، اور یہی وہ عورتیں ہوتی ہیں کہ جن کا کردار بولتا ہے، جن کی شخصیت کی ایک چمک ہوتی ہے۔ آپ خود ہی دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنی ایسی خواتین ہیں، اگر آپ 100 عورتوں کو دیکھیں ان میں سے کوئی ایک عورت ایسی ہوگی جسے کسی کے معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ وہیں پہ بہت سی عورتیں جو ہوتی ہیں نا ان کو اپنے گھر کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، انہیں دوسروں کی پریشانی پڑی ہوتی ہے۔ فلاں کا بچہ آگے کیوں بڑھ گیا ہے، فلاں کا شوہر اس کو اتنی رسپیکٹ کیوں دیتا ہے، فلاں عورت جو ہے وہ اتنا گولڈ کیسے خرید رہی ہے۔ یہ وہ ساری باتیں ہوتی ہیں جن میں ہم اپنی زندگی برباد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا۔ اور یہ احساس ہمیں تب ہوتا ہے نا جب ہمارے ہاتھ سے وقت گزر جاتا ہے، جب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا۔ اگر آپ میں بھی عادت ہے، کوئی تھوڑی سی بھی عادت ایسی ہے کہ آپ دوسروں کی ٹو میں رہتی ہیں یا ہر وقت آپ کو دوسروں کی فکر ستاتی رہتی ہے نا، تو آج سے اپنی اس عادت کو ختم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ عمر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی کچھ بھی سیکھنے کے لیے۔ ہر مہینے ایک نئی چیز سیکھنے کا ہدف طے کریں،
ہر مہینے سوچیں، چاہے قرآن پاک کا ترجمہ کرنا ہو، کوئی کمپیوٹر کا کوئی کام سیکھنا ہو، کوئی لینگویج آپ کو شوق ہے سیکھنے کا، آپ کو فارسی بولنے کا شوق ہے، آپ کو عربی سیکھنے کا شوق ہے، یا آپ کو انگلش بولنے کا شوق ہے، کوئی بھی کام آپ سیکھ سکتی ہیں۔ آن لائن بیٹھے، گھر میں بیٹھے، اسی یوٹیوب سے آپ سب کچھ سیکھ سکتی ہیں۔ اور علم جو ہوتا ہے نا، یہ انسان کی شخصیت کو ہمیشہ مضبوط بناتا ہے، آپ کو فضول کی ٹینشنوں سے، جھنجھٹوں سے بچاتا ہے، آپ کے فیوچر کو برائٹ کرتا ہے۔ یہی تھی وہ 7 عادتیں۔ اگر آپ نے ان 7 عادتوں میں سے ایک عادت بھی آج بدلنے کا فیصلہ کر لیا نا، تو یقین مانیں آنے والے سالوں میں آپ کی شخصیت، آپ کا اعتماد اور لوگوں کی نظر میں آپ کی عزت پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو سکتی ہے۔ اگر میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، آپ کو فائدہ مند لگی ہو، تو اسے ضرور لائک کیجیے اور اسے آگے بھی شیئر کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے قیمتی خیالات مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میرے اس چینل پہ آپ کو وہ باتیں ملیں گی جو آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گی، ایسی سچی باتیں جو آپ کی زندگیوں کو بدل دیں، جو آپ کی سیلف گرومنگ میں آپ کے کام آئیں گی۔ یہاں پہ میں کرتی ہوں ویڈیو کا اینڈ اس پیاری سی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں رکھے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ایسے ہی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔